ہے، لیکن اب اس پر قیام فرض نہیں رہا۔ جسے سجدے پر قدرت نہیں ہوگی وہ چاہے بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اگرچہ کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ سجدے پر قدرت ہے مگر سجدہ کرنے سے قطرہ آئے گا، سجدہ کرنے سے اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جائے گی، سجدہ کرنے سے سجدے کے حوالے سے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، معذرت، سجدہ نہ کر سکے، کھڑا ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے۔ سجدے کے اندر دو باتیں لکھی ہیں، سجدہ نہیں کر سکتا یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ کھڑے ہونے کے حوالے سے دیگر مدنی پھول آپ نے سن لیے، تو اصول یہ بنا لیں کہ جو شخص قیام کب چھوٹے گا، دو باتیں ہوتی ہیں، بنیادی دو باتیں، قیام کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے یا سجدے کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے۔ قیام کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، کھڑے ہونے سے مسئلہ ہو رہا ہے، تو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کھڑے ہونے سے مسئلہ یہ ہے ناقابل برداشت تکلیف، ٹھیک ہے آپ قیام نہیں کریں۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ قیام نہیں کریں۔ کھڑے ہونے سے قطرہ آتا ہے، بیٹھ کر قطرہ نہیں آتا، آپ قیام نہیں کریں۔ کھڑے ہونے کی وجہ سے زخم رستا ہے، بیٹھ کر نہیں رستا، آپ قیام نہ کریں۔ کھڑے ہونے سے ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، بیٹھنے سے نہیں ہوتی، آپ قیام نہ کریں۔ سجدہ آپ نے، اب سجدے کے آدھار یہ ہے کہ سجدہ کرے تو سجدے کی طاقت نہیں ہے، جھک نہیں سکتا، ٹھیک ہے آپ پر قیام فرض نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سجدہ کریں گے تو زخم رسے گا، زخم کا خون بہے گا، تو ایسی صورت میں بھی آپ کا قیام ساقط ہو گیا۔ اس صورت میں آپ کو قیام نہیں کرنا، یعنی قیام آپ کو رخصت ہے، آپ کھڑے نہ ہو، بیٹھے بیٹھے قیام کر لیں۔ اگر عصا یا بیساکھی خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ آپ یہ دیکھیے وہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں، بیساکھیاں لے کر بالکل آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، اب نماز کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیساکھی کے ذریعے بھی بعض ماہرین نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ آپ کو جو آزار بیان کیے گئے، کھڑے ہونے سے ان کو ناقابل برداشت تکلیف بھی نہیں ہوتی، کھڑے ہونے سے قطرہ بھی نہیں ہے، کھڑے ہونے سے زخم بھی نہیں بہ رہا، کھڑے ہونے کی طاقت بھی ہے، کھڑے ہونے کے ساتھ سجدے پر قدرت بھی ہے، سجدے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں قیام ان پر ساقط نہیں ہوگا۔ ان کو باقاعدہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہوگی، اور کیسے پڑھنی ہوگی آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی اس وقت نماز کی انہوں نے نیت باندھی اور یہ جماعت میں بھی اسی انداز سے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کھڑے ہیں اور بیساکھی کا سہارا انہوں نے لیا ہوا ہے، اور اس میں کچھ ایسی حرکت انہوں نے ضرور کرنی ہے جو عمل قلیل چھوٹی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے نماز کے اندر، بالخصوص جن کا عذر ہے۔ اب یہ اسلامی بھائی قیام کے بعد سجدے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو سجدہ کرنے کی بھی قدرت ہے اور قیام کرنے سے بھی انہیں ایسی کوئی تکلیف بظاہر نہیں ہے جس وجہ سے یہ قیام کر رہے ہیں۔ تو اب ایسے معذور افراد کے لیے بھی حکم شرعی یہی ہے کہ یہ باقاعدہ قیام کر کر نماز پڑھیں گے، اور چونکہ یہ فرضی نماز ہوئی، انہوں نے پہلی رکعت کے بعد قعدہ کر کر دکھایا، اور یہ اسی انداز سے نماز پڑھتے ہیں، تو باقاعدہ جو معذور شخص ہے اس کو بھی اس طرح کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں آزمائش سے بچائے۔ خدا نہ خواستہ کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ احکام معلوم ہونے چاہیے اور بلا وجہ قیام نہ چھوڑا جائے۔ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے۔ اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے۔ یعنی یہ مسئلہ یہی ہے کہ ایک شخص وہ ہے جسے کھڑے رہنے میں کچھ تکلیف تو ہوتی ہے مگر وہ تھوڑی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اور سجدے پر بھی قدرت ہے۔ اب ایسے شخص کو فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو
تکبیر کہے. تو یعنی یہ جو آپ نے پیچھے مسائل سنے کہ آپ کو طاقت نہیں ہے، بالکل طاقت نہیں ہے، مرض بڑھ جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، تو یہ اس مسئلے کی تفصیل آ رہی ہے. اگر آپ کو اتنی طاقت ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جائیں، تو اب ایسی صورت کے اندر قیام فرض ہے، یعنی فرض نماز، وتر نماز، عید کی دونوں عیدوں کی نمازیں اور سنت فجر میں باقاعدہ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کر داخل نماز ہوگا. خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں. جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے. اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے، مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے پر کھڑا ہونا ممکن تھا، مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اور اب بعض عورتوں کے آپریشنز وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی وہ کسی دیندار طبیبہ سے مشورہ کریں اور اس کے مطابق ترکیب بنائیں. بعض لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. ان کے احکام اور دیگر مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل کل سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے مدنی مذاکرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف سے شوق و محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عصر کی نماز کا انتظار کروں گا، اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، صلو علی الحبیب سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج 13واں روزہ ہے۔ معتکفین نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، اور سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سفیان التالی، باب المدینہ، کراچی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹے نے بدتمیزی کی ماں یا باپ سے اور انہوں نے غصے میں آ کر کہا جا تو ہمارا بیٹا نہیں ہے، کیا یہ گناہ برا جھوٹ ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پرسوں یہ سوال چلا تھا، اس کا جواب درست بن نہیں پڑا تھا، پھر مفتی صاحب سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ حماقت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاپا جان، منیر احمد اتاری، پنجاب اکاڑا سے کر رہا ہوں۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں پاکستان مجلس میں رکنیت ہے، چشتی کابینات میں ذمہ داری ہے۔ پیارے پاپا جان، یہ ارشاد فرما دیجیے کہ جو اسلام بھائی بالخصوص مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے ذمہ داران ہیں، یہ جب علماء و مشائخ سے ملنے کے لیے جائیں ان کی بارگاہوں میں حاضری، تو ان کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے یا کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ اسی طرح دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیجیے کہ کوئی بھی جب علماء اہل سنت کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جائے تو ان کو کیا کیا اچھی نیتیں کر لینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم دین کی خدمت میں حاضری کو سعادت سمجھے، اور حدیث پاک میں ہے کہ عالم کی زیارت
عبادت ہے. اب عبادت کس صورت میں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے اس کی زیارت کرے عالم کی. اب ظاہر ہے کہ ایک عالم سے نفرت، عالم کو نفرت سے دیکھے گا تو پھر کیسے بات بنے گی؟ تو تعظیم کی نیت سے عالم کی زیارت یہ عبادت. تو یہ نیت کرے کہ تعظیم کی نیت سے میں عالم دین کی زیارت کروں گا، ان سے مصافحہ کروں گا، دست بوسی کروں گا، ان سے آواز بلند نہیں کروں گا، ان سے بحث مباحثہ نہیں کروں گا، الجھوں گا نہیں، جو نصیحت فرمائیں گے اس کو غور سے سنوں گا. اب چونکہ یہ اپنے رابطہ بالعلماء کے صاحب بھائی نے سوال کیا ہے تو یہ ظاہر دعوت اسلامی کا تعارف بھی انہوں نے کروانا ہوتا ہے. عموماً تعارف تو اب ایسا نہیں کہ پاکستان کے کوئی ایسے علماء اور مشائخ ہوں کہ جن میں دعوت اسلامی متعارف نہ ہو، بلکہ ہند میں بھی، بلکہ دنیا کے تقریباً ممالک میں جو اردو بولنے والے علماء ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کہ ان سے اب دعوت اسلامی مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو. تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کا مطلب تعارف کرواؤں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی اب یہاں تک یا وہاں تک جہاں پہنچی ہے. ان کی خدمت میں دعا کی درخواست کروں گا کہ جب بھی بزرگوں کی خدمت میں حاضری ہو تو دعا کی درخواست کی جائے، لیکن دنیا نہ مانگی جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ دعائے مغفرت کی درخواست اب فرماتے تھے بزرگوں کی خدمت میں. ہمارے ہاں بس ہم لوگ دنیا کے ہی معاملات ہمارے پیش نظر رہتے ہیں، آخرت افسوس کے اتنی پیش نظر نہیں ہوتی. تو یہ نیت کریں کہ میں موقع ملا تو دعائے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے حساب مغفرت کی دعا. ہو سکا تو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں پیش کروں گا. اگرچہ یہ نفس پر بہت گرا ہے، لیکن جب علماء کی خدمت میں حاضری ہو تو اگر کچھ ان کی خدمت کی جائے تو یہ بھی کار ثواب ہے. ہمارے ہاں یہ کہ جب یہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کتابیں پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں. اب یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ کون سی کتاب دینی چاہیے. بعض اوقات وہ مدنی چینل پر دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی کتابیں بھی دے آتے ہیں کہ جو انہیں اس کے بجائے فلاں کتاب دیتے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا نفع زیادہ ہوتا، تنظیمی نفع بھی زیادہ ہوتا، شاید ان کو بھی نفع زیادہ ہوتا، پڑھنے والے کو بھی. اب مثال کے طور پر ایک عالم کے پاس پہلی بار حاضری ہوئی اور آپ نے اس کو مدنی پنچورہ پیش کیا، لے تو لیں گے وہ، لیکن اس کو شاید یہ پڑھیں گے نہیں. تو ذہن میں آئے گا کہ کاش اس کو اس کے بجائے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ان کو پیش کرتے ہیں. اس کا فائدہ مدنی پنصورے کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض کتابیں پیش کرتے ہیں تو اس کی جگہ بہار شریعت پیش کی جائے، اس کا نفع زیادہ. ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں. تو اس طرح یہ بھی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ کون سی کتاب پیش کی جائے. نیکی کی دعوت ہے اپنی، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں. اس طرح کی کتابیں پیش کرنے سے ان حضرات کو بیان میں بھی مواد ملے گا، بیان فرمائیں گے. اس سے خود بھی مطالعہ فرمائیں گے تو ان کو دعوت اسلامی سے مزید محبت بڑھے گی. الحکمت و ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. مزید نیت یہ کہ امتحاناً سوال نہیں کروں گا. مسئلہ معلوم کرنا ہوا تو اجازت لے کر با ادب عرض کروں گا. اپنے کارنامے سنانے کے بجائے، نہ ذاتی کارنامے سنانے کے بجائے تعظیماً دو زانو بیٹھ کر
سر جھکائے خاموش رہ کر ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوں گا۔ ان کی مرضی کے خلاف زیادہ دیر حاضر رہنے پر اصرار نہیں کروں گا، اجازت لے کر رخصت ہوں گا۔ یہ میں نے اب جو میں نے آپ کو پیش کی نیت ہے، یہ ثواب بڑھانے کے نسخے میں سے پیش کی۔ یہ رسالہ ابھی 2-3 دن پہلے ہی منظر عام پر آیا ہے۔ 72 مدنی گلدستے ہیں نیتوں کے اس رسالے میں، ثواب بڑھانے کے نسخے۔ تو اس میں اسی رسالے میں نذرانہ پیش کروں گا کہ حاشیے میں لکھا ہے کہ چیز دینے کے بجائے علماء کو رقم دینا زیادہ مفید ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو چیز پیش کی ہو سکتا ہے وہ ان کے کام نہ ہے۔ اب جیسے علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو مصلی پیش کرتے ہیں بعض لوگ، اب یہ مصلی کیا کریں گے؟ مسجد میں یہ نماز پڑھاتے ہیں تو مسجد میں مصلی موجود ہوتا ہے۔ اچھا، گھر میں بھی مصلی کس کے گھر میں نہیں ہوتا؟ تو یہ مصلی بہت پیش کیا جاتا ہے، علماء کو مصلی دیں گے، تسبیح دیں گے، اور تسبیح کیا کریں گے؟ تسبیح تو ہوتی ہے آدمی کو، اچھا ہر ایک کی اپنی اپنی پسند کی تسبیح ہوتی ہے، اپنی ضرورت کی تسبیح ہوتی ہے، اپنے ہاتھ کے موافق تسبیح ہوتی ہے۔ ہر تسبیح آدمی رکھنا پسند نہیں کرتا، جس کا پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ میں اپنی مثال دوں آپ کو، مجھے 500 دانے کی تسبیح دی جاتے ہیں، میں کیا کروں گا؟ میں جیب میں کون سی تسبیح رکھتا ہوں میں آپ کو بتاؤں، میں یہ رکھتا ہوں چھوٹی والی، اور لکڑی کی رکھتا ہوں، پلاسٹک کی، یعنی میری اپنی پسند لکڑی کی تسبیح، اور 33 دانے کی 33، یہ میرا معمول ہی ہے۔ تو مجھے اتنے موٹے دانے کی کوئی تسبیح دے گا تو مجھے کام نہیں آنی۔ خیر میں آگے بڑھاتا رہتا ہوں، لیکن یہ کہ میں ایسے آپ کو سمجھانے گیا میں یہ رکھتا ہوں۔ اچھا، اب اسی طرح جو بھی ہوں گے تو وہ اپنے طور پر ان کے ہاتھوں میں جمی ہوئی کوئی تسبیح ہوتی ہوگی، پڑھنے والے جو ہوں گے، پڑھنے کا جن کو ذوق ہوگا تو وہ اس طرح کا ان کا حساب ہوتا ہے۔ تو یہ مشورہ دیا ہوا ہے کہ اگر علماء اور مشائخ کی خدمت میں ہمارے یہ اسلامی بھائی حاضر ہوں تو ان کو جا کر کوئی چیز، بارہا ایسی چیزیں دی جاتی ہیں کہ جو ان حضرات کے کام کی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح کی کتابیں بھی پیش کی جاتی ہیں ان کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پڑھیں، تو کتاب بھی وہ دیں جیسے ہم دیتے ہیں۔ تو علماء کے پاس ہماری جو مجلس کے اسلامی بھائی جاتے ہیں تو وہ کتاب تو ان کو پیش کرتے ہیں، تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب دینی ہوتی ہے، وہ دینی چاہیے، اس سے مکتبے کا بھی تعارف ہوتا ہے، مجلس علمیہ کا بھی تعارف ہوتا ہے، کروایا جاتا ہے، پھر ان سے تاثرات کی ترکیب بنتی ہے، تو اس پہ بھی وہ کتاب کے بارے میں بھی بارہا تاثرات دے دیتے ہیں۔ لیکن کتاب پڑھی ہوتی ہے تو ورنہ اب کتاب آپ نے دی اور دیتے ہی تعارف وہ کیسے کریں گے؟ تو پتہ ہی نہیں، پہلی بار اس کتاب کو دیکھا ہے۔ پھر کتاب جب بھی دیں تو یہ اس کتاب کا اس کی جب فلم بنتی ہے تو خیر یہ تو مدنی چینل والوں کا حساب کتاب ہے کہ وہ کاٹ دیتے ہوں گے، ورنہ یہ ضروری ہے کہ کتاب دکھائی جائے مدنی چینل پر، یہ کون سی دی۔ یہ ایک ناظر کا بھی تجسس ہو، جو ناظر اس فیلڈ کا ہوتا ہے نا، اس کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتاب کون سی دی ہے، نام اس کو پتہ ہونا چاہیے، ایک جی چاہتا ہے اس کا، تو اس کی دلجوئی بھی ہوگی ناظر کی، اور تعارف بھی اس بہانے ہو جائے گا۔ پھر یعنی کتاب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یوں نہیں بلکہ یوں کر کے پیش کی جائے، یوں کھڑی کھڑی پیش کی جائے، لیٹی لیٹی نہیں، لیٹی لیٹی آئی تو نام نہیں آئے گا، یوں کھڑی کھڑی پیش کیا تو وہ عالم صاحب ہم سے زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ کیمرہ کام کر رہا ہے اپنا، تو کیمرے کو یہ دکھانا پڑے گا، اور دیوار کے پیچھے کی نہیں دیکھ سکتا کیمرہ، یوں کر کے اگر دیں گے نا تو وہ لیتے دیتے وقت یہ جو بھی کتاب پیش کی اس کا نام آ جائے گا، تو ناظرین کی بھی تسلی ہوگی، کتاب کی بھی تشہیر ہوگی۔ یہ علمیہ والوں کو بھی سکھا دینا،
बेचारे अभी सारे इल्मिया वाले तो ये थोड़ी ये हिकमत इनको पता होती होंगी। वो इल्मिया के भी देखी ये खबरें, किताबों का थप्पा दे देते हैं, इनको कहाँ जेब से देना होता है। पता नहीं चलता कि कौन सी किताब हजरत को पेश की गई। हम जैसा उस्ताद आदमी सोचता रहता कि यार 1000-2000 किताबें दे दी और तशरीह मेरी नहीं हुई। लोग एडवर्टाइज पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, मुफ्त में किताबें दे रहे और मुफ्त में मदनी चैनल दिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हम दिखाते नहीं है। तो ये मैं सबको दरखास्त कर रहा हूँ कि इसका ख्याल रखें, और कभी ऐसा सीन आ जाए तो काश मदनी चैनल के इस शोबे के जिम्मेदार मुझे सुनने के खुदा के वास्ते इसको काटा मत करें, दिखा दिया करें आवाम को, हमारी किताबों की तशरीह हो मकतबतुल मदीना की। बाहर शरीयत पहचानी जाती है इसकी ज़खामत की वजह से, लेकिन वो भी वो पहचानेगा जिसको पता हो, हम जैसा पहचानेगा, आवाम नहीं पहचानेगा। तो ये भी यूं ही किताब देने का तरीका कार ही अल्लाह करे यूं नाफिज हो जाए ना सब में। वो याद नहीं रहता है कि हजरत का रोब भी होता है और उस वक्त इतना तवज्जो नहीं रहती। इल्मिया में आए दिन तशरीफ लाते रहते हैं, तो अब इल्मिया वाले इस वक्त मुझे सुन भी नहीं रहे होंगे, तो आप पहुंचा देना इंशाअल्लाह मुमकिन हो तो। जज़ाकल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने शील्ड देते हुए देखा होगा, शील्ड देते हैं तो यूं छुपा के थोड़ी शील्ड देते हैं, पैकेट में बंद करके यूं करके पूरी नुमाइश करते हैं, हालांकि उसका कोई कम से कम दीनी फायदा कुछ भी नहीं होता। हमारी किताब दिखाने का दीनी फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। पापा सिंधी में सवाल। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंहिंजो नालो मोहम्मद इरफान नाइमी। मुंहिंजो ताल्लुक़ मेमन ॻोठ मलीर कराची सां आहे। आउं जामिया मस्जिद नूर रहमत हाशिम जोखिया ॻोठ जो इमाम आहियां। बाबा तव्हां जेको असांखे इरशाद फरमायो आज़ान खां पहिरीं मदनी फूल ऐं आज़ान खां बाद मदनी फूल ऐं इकामत खां पहिरीं बि मदनी फूल, लेकिन अक्सर माण्हू इन जे बारे में चवंदा आहिनि त इहो आज़ान ऐं इकामत में इज़ाफ़त आहे, त तव्हां हिन जे बारे में असांखे रहनुमाई फरमायो। अजान तलफ़ुज़ है, आज़ान तलफ़ुज़ नहीं है। आज़ान उज़्न की जमा है, उज़्न माने कान, उज़्न की जमा आज़ान। हमारे यहाँ आज़ान बोलते हैं, कई साहिब आज़ान बोलते हैं, यह अज़ान। और इसी तरह आइम्मा बोलते हैं, आइम्मा किराम, आइम्मा किराम, अलिफ पर ज़बर है। खैर, तो ये इजाफत तो पहचानी जाती है। अब जो इसको इजाफत बोलते हैं तो ये मौजिन हेलो हेलो बोलता है, उसको इजाफत क्यों नहीं बोलते? मौजिन यूं यूं करता है टक 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 टक, उसको इजाफत नहीं बोलते। तो ये इजाफत तो दुरूद और अजान को अलग करने के लिए कि अजान दुरूद शरीफ और अजान एकदम मिलाकर ना दी जाए। ये तो आला हज़रत ने फतह रज़िया शरीफ में लिखा है कि इस तरह मतलब ये कि लोगों को इश्तिबा होगा कि ये एक साथ है, हालांकि एक साथ फिर भी नहीं है। अगर कोई दुरूद शरीफ के फौरन बाद अजान देता है तो कोई इसमें गुनाह नहीं है, लेकिन खामखा किसी को शुबा हो, जबान मिले जो दुरूद शरीफ को न अजान से पहले पढ़ना पसंद नहीं करते, न पढ़ते हैं न पढ़ने देते हैं, पढ़ने से भी रोकते हैं। क्या हज़रत बिलाल ने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा था तो हज़रत बिलाल ने माइक पर अजान कौन सी दी थी यार? ये भूंगड़ा तुमको कबूल है, दुरूद सलाम कबूल नहीं। अजीब उल्टी मंतिक है बाज लोगों की। बस शैतान जो है ना वो बेचारों को वसवसों में डाल देता है तो बोलते हैं, है ना। स्पीकर भी तो नहीं थे ना, स्पीकर कबूल है तो दुरूद पाक पहले कबूल है। स्पीकर ना भी हो तो हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल तो ये उर्दू में जो बोलते हैं ऐलान अजान दुरूद पाक के बाद, तो ये अजान के साथ इसको मुत्तसिल है नहीं ना कि अरबी अजान के अल्फाज मखसूस है। दुरूद शरीफ चूंकि अरबी में होता है इसलिए उसमें ये इजाफत नहीं कहलाएगी, बल्कि ये फासिल कहलाएगी, ये फासिल हो जाती है, इसमें बीच में
فاصلہ کرنے والی ہوتی ہے یہ ہماری عبارت۔ اب یہ کہ وسوسوں کی دنیا بہت وسیع ہے، بولنے کو مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ چاہیے تو بعض لوگ اس طرح بھی بولتے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، میرا نام محمد احمد اظہر تاری، جامعۃ المدینہ کورنگی کوسٹ گارڈ درجہ اولا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی اور رکن شورا بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ رکن شورا بننے کے لیے پھر چلائیے۔ بابا جان، میرا نام محمد احمد اظہر تاری، جامعۃ المدینہ کورنگی کوسٹ گارڈ درجہ اولا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی اور رکن شورا بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ رکن شورا بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ مفتی اور رکن شورا، مفتی اور رکن شورا بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ اچھا اچھا، رکن شورا کی تو ایسا ہے کہ ایک دم اٹھا کے ہم نہیں بنا دیتے رکن شورا، اس کی باقاعدہ منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ اس کا تنظیمی کام یہ کہاں سے چلا جیسے، اور چلتے 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 یہ کابینہ تک پہنچتا ہے، اور اس کو اس طرح اس کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے، اس کی اخلاقی معاملات پر بھی نظر رکھی جاتی ہے، اور جب وہ شورا کا اہل ہوتا ہے، خالی مدنی کام دھوم دھام سے کرتا ہے، شورا کے لیے یہ اہلیت کافی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس کی اخلاقیات بھی دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس طرح پھر شورا میں لیا جاتا ہے۔ شورا میں اراکین کی تعداد 25 ہو گئی نا؟ ٹھیک باپا۔ ہاں 25 ہو گئی۔ اب آپ نے کبھی بھی شورا میں جھگڑا نہیں سنا ہوگا کہ دو گروپ ہو گئے، یہ لڑ پڑے، اور ایک ادھر کوئی اپنی بول رہا ہے تو کوئی اپنی بول رہا ہے، کوئی یہ فریاد کرتا ہے کہ میری سنتے نہیں ہیں تو اس کی چلتی ہے اور اس کی نہیں۔ آپ نے کبھی ایسا انشاءاللہ سنا نہیں ہوگا۔ حالانکہ 25 ذمہ داران مل کے بیٹھیں اور تو میں نہ ہو، جیسے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سماجی ادارے ہوتے ہیں، کیسے ان میں فساد ہوتے ہیں، بعض اوقات کیسے پھڈے ہوتے ہیں۔ آپ نے شورا میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو یوں شورا کو ہم نے بہت ٹھوک بجا کر دیکھا، ورنہ اسمبلیاں بنتی ہیں، اسمبلیاں میں کرسیاں اچھلتی ہیں، اور اخبار میں ایک دوسرے کے خلاف بیان داغتے ہی رہتے ہیں۔ تو آپ نے شورا میں ایسا نہیں سنا ہوگا۔ تو اس لیے الحمدللہ بہت ٹھوک بجا کے شورا میں کسی کو رکن بنایا جاتا ہے کہ یہ لڑائی نہیں کرے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں، ایکٹیو بھی ہوں، عقل مند بھی ہوں، کہ بعضوں کا زیادہ عقل نہیں ہوتی لیکن ایکٹیو بہت ہوتا ہے، کام کر جاتا ہے، عقل مند ہونا چاہیے۔ شورا تو یہ مشاورت، مشورے، مشورہ دینے کی صلاحیت ہو۔ بعض اوقات نہیں بھی ہوتی صلاحیت، لیکن اس میں بعض صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ جن کی شورا کو ضرورت ہوتی ہے، پھر پورے ملک ان کو سنبھالنے ہوتے ہیں، بڑا وقت دینا پڑتا ہے۔ تو کوئی جامعہ کا طالب علم اتنا وقت دے نہیں سکتا، بلکہ ایک وقت چلا تھا جی کچھ چند سال پہلے کوشش کی گئی تھی کہ کسی مفتی صاحب کو شورا کا رکن بنایا جائے۔ اگر میں نے وہ سنبھال لیا اور سمجھا دیا، میں نے کہا مفتی صاحب وقت دیں گے نہیں تو یہ قوم بدزن ہو جائے گی۔ ہاں یہ دیکھ لو، ہم جب مفتی صاحبان سے ضرورت ہوتی ہے مشورہ لے ہی لیتے ہیں، بلکہ مفتی صاحبان کے مشوروں سے ہم چلنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کہیں وہ شرعی غلطیاں نہ کریں۔ یہ کیا کم ہے کہ ان کو رکن کی چھاپ ڈال کر داؤ پہ لگایا جائے، بدنام ہو۔ پھر ان کی ایک رائے ہوگی، اور رکنوں کا ذرا ایک رائے ہوتی ہے، ورنہ ہم تو مفتی صاحب جو بولتے ہیں بارہا مطلب ہمارے فیصلے بدل جاتے ہیں، نہ شورا کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ تو یہ اچھا کہ وہ اچھا، خیر تو وہ ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی علماء اہل سنت اور مفتیان اہل سنت کی رہنمائی سے اپنے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مدنی چینل بھی انہی کی رہنمائی سے مطلب یعنی کہ
ترکیب بنتی رہتی ہے، بعض چیزیں یہ بولتے ہیں نکال دو تو نکال دی جاتی ہیں، چل بھی جاتی ہے تو نکال دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے۔ تو جو جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے جو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ بھاگ دوڑ کرنے والا بھی ہونا چاہیے، جدھر اس کو ادھر شہر چلا گیا، ادھر شہر چلا گیا، اس ملک چلا گیا، آپ دیکھیں اراکین شورا بیچارے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں نا، تو ایسا چاہیے رکن شورا۔ تو ابھی رکن شورا کی تلاش نہیں ہے، 25 بہت ہے اپنے پاس، یہ تو کبھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ یار اس کو بھی لے لیں، فلاں شعبہ اس کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے اس میں، تو وہ مشورہ کر کے پھر اس کو لے لیتے۔ ایک تو یہ کہ دوسرا ہے کہ مفتی بننا ہے ان کو، تو آپ پڑھائی میں دھیان دیں، پڑھائی میں دھیان دیں، کیونکہ عموماً درس نظامی کے طلبہ پڑھائی کرتے ہیں امتحان دینے کے لیے، باقی اتنی توجہ نہیں دیتے، جو دیتے ہیں دیتے ہیں، لیکن یہ اگر سائل سن رہے ہیں جنہوں نے سوال کیا تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ کتنی توجہ دیتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی اپنے یہیں رہتے ہیں تو گھر چلے جاتے ہوں گے۔ جو طالب علم گھر چلا جاتا ہے نا، اس کی تعلیم میں اور جو جامعہ میں قیام جس کا ہوتا ہے اس کی تعلیم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، گھر جا کر مصروفیات ہوتی ہے۔ پھر یہ طلبہ اس طرح کے بعض اوقات پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہوتے ہیں، پھر یہ اتنا شاید پڑھ نہ سکے، اور اگر اتفاق سے ذہین ہو تو پڑھ جائیں تو الگ بات ہے، اس کے لیے تو فارغ ذہن ہونا چاہیے، قدرتی ذہانت ہو تو وہ درس نظامی کرے، پھر تخصص فی الفقہ کرنا ہوتا ہے، اور پرسنل مطالعہ تو ہر صورت میں کرنا ہوتا ہے اس کو۔ ابھی درس نظامی جو کر رہے ہیں ان کے لیے پرسنل مطالعہ، تو یہ سیلف اسٹڈی ضروری ہے، ذاتی مطالعہ، اس کے بغیر اب یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہیں علوم لیکن اتنے تو نہیں ہے نا، پوری بہار شریعت تو اس میں نہیں پڑھائی جا رہی، پورے فتاوی رضویہ شریف تو نہیں پڑھائے جا رہے، اور دیگر کتابیں اپنی ہیں، یہ پڑھیں، پڑھتے رہیں، یہ ادھر ادھر چکروں میں نہ پڑھیں۔ یہ ہمارے طلبہ چکروں میں بہت پڑھتے ہیں، پھڈوں میں پڑھتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، کھوٹی بحثیں لے کر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ آپ پڑھائی میں توجہ دیں، مدنی کام کریں اور مطالعہ کریں، دو کام کریں، تو انشاءاللہ بہت اچھے عالم بن کر آپ ابھریں گے۔ یہ ذہن نہ بنائیں کہ یار پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر مدنی کام کریں گے، تو پھر آپ مدنی کام نہیں کر پائیں گے، میں نے یہ تجربہ یہی ہے، برسوں کے بعد پھر وہ ذہن رہتا نہیں ہے۔ تو اس لیے مدنی کام کرتے کرتے جو اگر عالم بنے گا نا تو وہ بہت اس کا ذہن بنے گا۔ پھر مدرسوں میں جامعات میں ذہنی تربیت اتنی نہیں ہوتی جتنی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ہوتی ہے، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، انکار کرے گا تو مجھ سے بات کر لے۔ ہاں کہاں تربیت ہوتی ہے؟ ذہنی تربیت نہیں ہوتی، ذہنی تربیت مدنی کام کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر یہ سب ترکیبیں کریں گے، انشاءاللہ ایسی ذہنی تربیت ہو جائے گی، اخلاقی تربیت ہو جائے گی، اور بہت فوائد ہوں گے۔ اپنے اساتذہ کا احترام بھی کرنا آ جائے گا، ورنہ کم آتا ہے احترام کرنا۔ تو اس لیے وہ دونوں ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بلب روشن ہوگا۔ اگر آپ کو صحیح باعمل عالم بننا ہے تو آپ کو یہ مدنی کام جاری رکھنے پڑیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ باپا یہ تو طریقہ کار ہو گیا، اب یہ کہ یہ خواہش کرنا کہ خود کہ مفتی بنوں یا رکن شورا بنوں، اس حوالے سے بھی قرآن میں فرما دیں کہ اچھی نیت یا کوئی نیتوں کے حوالے سے کچھ؟ وہ قرآن کریم میں ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا هب لنا من ذریته ہی، ہاں یہ میرا معمول ہے پڑھنے کا، اس وقت ذہن سے نکل گیا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ اللہم قرآن میں نہیں ہے، ربنا آتنا، ربنا هب لنا من ذریاتنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہاں ربنا هب لنا من ازواجنا
वज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, मुझे मुत्तकियों का पेशवा बना। ये दुआ की। तो अगर कोई ये ख्वाहिश करता कि मैं दावत इस्लामी या रुकन शूरा बनूं, शरअन इसमें क्या हर्ज है? लेकिन ये कि अपने लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है कि जो भी पेशवा होगा उसका हिसाब क़यामत के रोज बड़ा सख्त। तो अपनी सलाहियत भी देखे, एहसास जिम्मेदारी भी अंदर देखे अपने। तो अगर ये इस तरह कोई अहल है और ये चाहता है कि मैं कोई जिम्मेदारी मुझे मिले और मैं काम करूं, तो कोई हर्ज नहीं इसमें। अलबत्ता ये कि इसके लिए फड्डा बनाते कि मेरे को ले जिम्मेदारी देते ही नहीं है, मैंने ये काम किया, मेरे वो काम किया, तो मैं तो इस जिम्मेदारी पर पहुंच गया था, मुझे नीचे उतार दे रहे हो, वो जिम्मेदारी दे दी। तो ये तो इसका मतलब ये ना अहल है, अहल नहीं है। अहल वही होगा जिसके अखलाक दुरुस्त होंगे, और अगर उसको जिम्मेदारी नहीं मिली तो बड़बड़ करके अपने जिम्मेदारों की ग़ीबतों में नहीं पड़ेगा। तो ग़ीबतें, तोहमतें, बदगुमानियाँ, मेरे से जलते हैं, मेरी काट करते हैं, मुझे देख नहीं सकते, क्योंकि अगर मेरे में सलाहियत है मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो ये पीछे रह जाएंगे, तो मेरे को आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये तो सड़ा हुआ आदमी है, इसको तो दावत इस्लामी में रखना भी नहीं चाहिए, इसको भगा देना चाहिए। ये समझाने की दर्ज कर रहा हूँ कि ये तो फसाद करेगा। ये वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा वाली दुआ का ये मतलब काम मिस्ताक बन सकता है। तो ये कि इसको मतलब यानी कि खैर वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, इसको ये दुआ करनी चाहिए मज़रत के साथ। ये अल्लाह से अर्ज़ कर रहा, तो अल्लाह इसको अहल भी बना देगा और इमाम भी बना देगा, वो चाहेगा तो। लेकिन ये कि मैंने कि जो इस तरह के गंदे जहन का आदमी हो तो वो तो नासूर होता है तंजीम के लिए, जो सबको बोलता रहता है कि मेरे साथ यूं हुआ, मेरे साथ यूं हुआ, ये भी नहीं सुनता, मेरी वो भी नहीं सुनता, इसको भी जाके फरियाद की और मैंने मतलब इतना काम किया, मैंने उतना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन इनका अपना मतलब है कि वो जो भत्ता पानी था उसको नुकसान पहुंच रहा था, इनकी इज्जत में कमी आ रही थी, तो मुझे यूं कर दिया। तो नऊज़ुबिल्लाह ये अगर कहते फिरने की किसी आदत है, वो तो अपनी आखिरत पर गौर कर ले कि कितनी ये रोज़ में कितनी तादाद में ग़ीबतें कर रहा है, कितनी चुगलियाँ खा रहा है, कितनी बदगुमानियाँ कर रहा है, कितने झूठे मुबालगे कर रहा है। तो आदमी सब्र करे, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे, और जो हुआ इसको ये समझे कि हो सकता है मेरे लिए इसी में बेहतरी हो, अल्लाह बेहतरी करने वाला है। और अपने बड़ों की इताअत में आफियत होती है कि बाज़ औक़ात बड़े जो बात करते हैं वो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन वो हमारी अक्ल उसकी हिकमत को समझ नहीं सकती कि उसके तजर्बात ज़्यादा होते हैं, उसने दावत इस्लामी में काम ज़्यादा किया होता है, हमने कम किया होता है, हमको इतना तजर्बा नहीं होता। बाज़ औक़ात उम्र का तफावत भी तजर्बात बढ़ा देता है, तो उसकी उम्र भी ज़्यादा है, तो इसलिए उसको तजर्बा हमसे ज़्यादा है, मैं सबसे बुरा हूँ। ये जहन बन जाए तो झगड़े शायद ख़त्म हो जाए। ये ऐसा नहीं है, ये अल्फाज हैं कि मैं सबसे बुरा हूँ, बाकी दिल में वही भरा हुआ है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। इसके लिए मैं अपने तमाम ही इस्लामी भाइयों से मदनी इल्तिजा करूंगा कि अमीर सुन्नत का रिसाला शैतान के बाज़ हथियार, ये हम सबको पढ़ना चाहिए। लिख लीजिए अगर लिख सकते हैं तो, शैतान के बाज़ हथियार। और एक रिसाला है नाचाकियों का इलाज, ये दूसरा रिसाला हो गया। तीसरा रिसाला का नाम लिखिए एहतिराम मुस्लिम। ये 3 रिसाले हासिल कर लेने चाहिए। अगर पढ़ लिए तो एक बार फिर मेरा मशवरा है कि पढ़ने की नीयत कर लीजिए। शैतान के बाज़ हथियार, नाचाकियों का इलाज और एहतिराम मुस्लिम, ये 3 रिसाले हम सबको एक बार फिर पढ़ने की नीयत कर लेनी चाहिए। अल्लाह हम सबको झूठ, गीबत, चुगली, बदगुमानी से महफूज फरमाए।
सल्लु अलल हबीब। पापा कुछ फरमाना चाह रहे हैं अमीन भाई। हाँ, ये दुआ जो मैंने पढ़ी थी तो उसका तर्जमा कंजुल ईमान भी डाल देता हूँ। मदनी पंसूरा सफ़ा 244, पारा 19 सूरतुल फुरकान आयत नंबर 74 में इरशाद होता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वज्अलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ हमारे रब, हमें दे हमारी बीबियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक, और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। हर नमाज के बाद ये दुआ अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक बार पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह बाल बच्चे सुन्नतों के पाबंद बनेंगे और घर में मदनी माहौल कायम होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से सवाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बापा जान, बाज़ औक़ात पैरों और कमर की तकलीफ़ के सबब डॉक्टर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का मशवरा देते हैं। शरई अहकाम इरशाद फरमाएं और मेरे लिए दुआए खैर भी फरमाएं। अल्लाह मेरा ईमान सलामत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व इय्याकुम। आमीन। डॉक्टर तो ये भी कहेंगे कि नमाज ही मत पढ़ो, रोज़ा तोड़वा देते हैं कि रोज़ा मत रखो, बात बात पर। तो इनकी नहीं मानी जाएगी, बल्कि नमाज बैठकर पढ़ने का ये है फर्ज, खासकर ये फर्ज, सुन्नत फज्र और वित्र, इसमें क़याम की खुसूसी ताकीद है। फर्ज क़याम, वैसे क़याम तो फर्ज ही है नमाज में, तो इसमें यह है कि अगर जब तक इतनी ताकत पाता है बंदा कि खड़े खड़े इन्हें किसी खादिम के सहारे पर, या कोई ऐसा आदमी जो पकड़ने के लिए आपकी खिदमत के लिए तैयार है, वो पकड़ के आपको खड़ा करके पकड़ रखे कि आप क़याम कर लें, या दीवार के टेक पर खड़े होकर बंदा क़याम कर सकता है तो कर ले, वरना कम से कम इतनी ताकत है कि तकबीर तहरीमा कह सकता है खड़े खड़े, तो तकबीर तहरीमा कह ले, अल्लाह अकबर पहली बार का। फिर ये अगर नहीं खड़ा रह सकता तो भले बैठ जाए, या कोई पकड़ कर खड़ा रखे और तकबीर तहरीमा कह ले। अब बाद लोग होते हैं कि वो वैसे सब कुछ करते हैं, सीढ़ियाँ उतर के आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, खड़े होते हैं, और मस्जिद में आकर ये कुर्सी नशीन हो जाते हैं। तो इनमें देख ले कि सजदा करने पर कादिर है या नहीं। अगर बाकायदा सजदा थोड़ी सी तकलीफ उठाकर भी कर सकते हैं ये, तब तो इन पर क़याम फ़र्ज है। क़याम उस सूरत में साक़ित होता है जब, यानी क़याम उस सूरत में, यानी कि समझो कि रुक जाता है, नहीं इजाज़त मिल जाती है, जबकि सजदा करने पर कुदरत जाती रहे। सजदा नहीं कर सकेगा आप, ऐसी यानी कि उसको कोई दर्द है, तकलीफ है, तो सजदे पर कुदरत जाती रही तो क़याम साक़ित हुआ, वरना क़याम बाकी है। तो ये जो कुर्सियों पे नमाज थोड़ी बहुत मामूली सी तकलीफ की वजह से पढ़ लेते हैं, बाकी सब कुछ कर रहे होते हैं, तो उनको इससे सबक हासिल करना चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? चौथा नंबर नहीं तो पूरा ही मदनी फूल पढ़ दूंगा। ये
نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب یہ سب کے لیے ضروری ہے. اس میں ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ، اسی کے اندر ہے 12 رسالے ہیں نماز کے احکام میں. ان میں ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ، اس کے صفحہ 32 پر ہے فرض وتر عیدین، عید کی نمازیں رہ گئی تھی، فرض وتر عیدین یعنی عید کی نمازیں، اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی. کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا، یا یوں سمجھیے کہ قیام اس وقت معاف ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور ہو جاتا ہے. یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے. اگر عصا یا بیساکھی خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے، کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں. جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا یعنی واپس ادا کرنا فرض ہے. اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں، ان کا لوٹانا فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی. بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی. البتہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے. یہ نفلی نماز کے لیے، البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی. یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں. ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے. وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. بابا آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت فرمائی. قیام کے حوالے سے زیادہ تفصیل ہوئی تو آپ نے بیچ میں یہ فرمایا کہ
کہ جو سجدے پر قادر نہیں، یعنی جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اس پر قیام ساقط ہے، یعنی کھڑا ہونا ضروری نہیں. لیکن دیکھا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے قیام ضرور کرتے ہیں. اب یہاں دو خرابیاں لازم آتی ہیں کہ اگر وہ صف کو، کرسی کو صف کی سیٹ میں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل صف سے الگ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی صف، کرسی جو ہے وہ صف کی سیٹ میں ہو. اگر بیٹھے ہوں تو یہ صف کی سیٹ میں رہیں گے، لیکن جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بالکل الگ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. یا تو اگر یہ صف کے پیچھے کرسی کریں گے تو بیٹھنے کی صورت میں الگ ہو جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں جب ان کو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ یہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو بیٹھ کر پڑھیں. اگر یہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو صف کی درستی کا جو کہ حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ظاہر صف درست کرنا واجب ہے، تو جب اجازت مل گئی تب کرسی پر بیٹھ کر ہی تکبیر تحریمہ بھی کہے، وہی صف کی سیدھ میں. اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ہونا کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کرسی اکیلی صف میں رہے گی، خود آگے ہو جائے گا. تو یہ صف درست کرنا واجب ہے، اور یہ بھی گناہ گار ہوگا اس طرح کرے گا. تو آیا اس صورت میں کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ کرسی نہ ہی رکھی جائے جب زمین پہ بیٹھ جائے؟ کیونکہ کرسی کے معاملے میں یہ پریشانی رہتی ہے سب کی درستی کی. ہاں یہ ہے کہ زمین پر اگر بیٹھ جائے سب کی سیدھ میں تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے. اور رکوع میں جتنا اشارہ کرے گا اس سے زیادہ سجدے میں اشارہ کرنا ضروری ہے، جتنا جھکنا مطلب. تو یہ تقسیم اس کو کرنی پڑے گی. بھلے رکوع میں بہت زیادہ جھک سکتا ہے لیکن اتنا جھکے کہ جت کی گنجائش رہے کہ اب یہ سجدے میں اس سے زیادہ جھک جائے گا جتنی طاقت ہے. ورنہ رکوع کا ادنا اشارہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے. تو اس لیے جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے تو یہ رکوع میں یوں جھک گیا، پھر سجدہ کیا، یعنی کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے تو رکوع میں یوں جھک گیا. اب سجدہ، اب یہ رکوع سے کھڑا ہوا، سجدے میں یا تو تھوڑا زیادہ جھک جائے. یہ ضروری ہے. اگر رکوع سے زیادہ نہیں جھکے گا تب بھی سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوتا نماز نہیں ہوگی. اچھا اب یہ کہ طبیب نے کہا کہ تم مطلب بیٹھ کے، سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھو. اس میں یہ کہ اپنا یا تو تجربہ ہے کہ اگر یہ کھڑے کھڑے پڑھے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، دیر میں اچھا ہوگا، یا مطلب یہ ہے کہ شدید تکلیف ہوگی یا کوئی مزید نقصان پہنچ جائے گا. تو ایسی صورت میں جب ظن غالب ہے یا تجربہ ہے تو اس پر عمل کرے اور بیٹھ کر پڑھنے کے جو احکام ہیں وہ عرض کیے گئے اس پر، اس کے مطابق کرے. ورنہ عام طور پر یہ آج کل ڈاکٹر بول دیتے ہیں یا طبیب حاذق، ماہر طبیب غیر فاسق، وہ بولے تو اس کے قول پر عمل کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، غلام مصطفیٰ اتاری میرپور کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک شرعی مسافر دوران سفر نماز وغیرہ اس سے قضا ہو جائے تو گھر لوٹنے پر جو وہ ادا کرے گا، کیا وہ 2 رکعت ادا کرے گا، نماز قصر ہی ادا کرے گا یا مکمل 4 رکعتیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیے. سفر میں جو قضا ہوئی نا، وہ اگر حضر میں کرے گا، مثلا گھر آ کر کرے گا تو یہ قصر والی قضا کرے گا. اور جو نمازیں حضر میں اس کی قضا ہوئی، مثلا یہ کہ اپنے گھر میں ہی قضا ہوئی اپنے یہاں، اب وہ سفر میں جا کر وہ قضا کر رہا ہے تو یہ پوری قضا کرے گا، وہاں قصر کی اجازت نہیں ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی بنگلہ دیش محمد. سے آئے ہوئے اسلام میں واپس سوال عرض کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. বাপা যান, আমি মুস্তাফিজুর রহমান আক্তারি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহর থেকে ফৈজানে মদিনায় 30 দিনের এতেকাফের জন্য এসেছি. চট্টগ্রামের অনেক ইসলামী ভাই আপনাকে সালাম দিয়েছেন. আলাইকা ওয়ালাইকুমুস সালাম. প্রিয় বাপা যান, এক ইসলামী ভাইয়ের প্রশ্ন এই যে কোন জামে মসজিদে দুইবার জুমার নামাজ পড়ানো হয়, দ্বিতীয় আজান ছাড়া দ্বিতীয় জুমার নামাজ আদায় করা যাবে কি? বাপাজান, ইমান ও ইস্তেকামতের দোয়া চাই. আমিন. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، یہ ہمارے مستفیض الرحمان بھائی بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے سب سے قبل کچھ اس طرح کہا کہ چٹاگانگ کے اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، قبول فرمائیں. وعلیکم السلام. ان کا سوال کچھ یوں تھا کہ کسی جامع مسجد میں 2 دفعہ نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، اور کیا دوسری آذان کے بغیر نماز جمعہ ادا ہو جائے گی؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. پہلے تو یہ وضاحت کر دوں آذان کی، کہ ابھی میں نے وضاحت کی تھی لیکن پھر وہ دونوں کان آ گئے، میری اذان چھپ گئی. ذرا توجہ سے انشاءاللہ مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آذان اذن کی جمع، اذن مانے کان. نماز سے پہلے جو دی جاتی ہے وہ 2 کان نہیں ہوتے بلکہ وہ اذان ہوتی ہے، الف پر زبر. دو نماز جمعہ ایک مسجد میں نہیں ہو سکتی، ایک ہی ہوگی. یہی ہے نا؟ جماعت ثانی جس طرح ظہر میں ہم کرتے ہی نہیں، تو امام کا تو عام امام تو جمعہ پڑھا بھی نہیں سکتا. نہیں، امام کے تو جمعے کے امام کے الگ شرائط ہے باقاعدہ. وہ شرائط ہوں تب بھی 2 نہیں ہو سکتی. جی ضرورت اب فرما دیجیے. بلا ضرورت تو ایسا درست نہیں ہے، لیکن ضرورتاً بعض جگہ ہو رہی ہیں، جیسے یورپ کنٹریز میں بعض جگہ جو ہیں بہت قلیل ہیں، مطلب وسیع نہیں ہے، اتنی کشادہ نہیں ہے، نمازی اس میں آتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ 2 نمازیں کرواتے ہیں. تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہی ضرورتاً ہی، بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں. ضرورت کی صورت یہ ہے کہ جیسے کہ مسجد چھوٹی ہے اور نمازی سماتے نہیں ہیں اس میں، تو یوں مطلب ہے کہ 2 اس میں شرائط تو موجود رہے کہ وہ خطیب یا جو بھی جمعہ پڑھائے گا وہ اس کے شرائط اپنے ہیں، اس کے مطابق وہ جمعہ، یا وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں شرائط پائے جاتے ہیں تو وہاں 2 ہو سکتی ہیں ضرورتاً، بغیر ضرورت کے جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید کی نماز کے لیے بھی یہی ہوگا پھر، ہے نا؟ یہ عید کی نماز کے لیے بھی یہی ہے کہ ضرورتاً 2 ہو سکتی ہیں ایک جگہ پر. ہاں، بارشیں، کیچڑ، مسجد میں نمازی آگے زیادہ سمائے نہیں، اب جگہ ہی نہیں ہے، اب پھر یہ نماز پڑھ کر نکل گئے تو دوسرے آئے وہ پڑھ لیں. یہ ضرورت ہے. اس طرح جمعے میں بھی یہ بھی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ باہر ورنہ بچھا دیتے ہیں، لیکن اب زوردار بارشوں میں کیسے باہر پڑھیں گے نماز؟ بلکہ زوردار بارشوں میں تو یہ کھلے آسمان تلے بھی نہیں پڑھ سکتے نماز، مسجد کا حصہ بھی خالی رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کوئٹہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں، محمد اسحاق قطاری. کیا ہم اپنے مرحوم دادا دادی کو احسان ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں؟
اس کے بارے میں آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر دادا دادی مسلمان تھے تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زندہ ہوں جب بھی کر سکتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تب بھی کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال اتاری بہاولپور جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزارات اولیاء پر اسلامی بہنیں منت مانتی ہیں کہ میں دیگ پکاؤں گی یا 9 راتیں بیٹھوں گی. ایسی صورت میں وہاں جانا ضروری ہے یا گھر میں دیگ پکا کر ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی عطا فرما دیں. مزارات کی جو یہ منت وانی دیگ پکانے کی، اول تو یہ شرعی منت نہیں، یہ نہ پوری کرے تو گناہ نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہوتی یہ منت. تو اب اگر گھر دیگ کی منت پوری کرنا چاہے تو وہی کہ پکا کر وہ بھجوا دے. خود جا کر وہاں مزار پر اس کا بیٹھنا، یہ تو اس کی تو اجازت نہیں ہے. عورت کو مزارات پر جانے ہی کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دے گی. بلکہ حجن کے لیے تو قریب واجب ہے حاضری دینا جو حج کے لیے جائیں. اس کے علاوہ جو مزارات پہ عورتیں جا رہی ہیں یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طلحہ اتاری ہے. میرا تعلق کراچی کے علاقے عثمان آباد سے ہے. میں جامعہ ندرۃ العلوم کے درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ طلباء علم دین کے دل میں دوران تعلیم بے جا قسم کی خواہشات کا ہجوم رہتا ہے جو کہ بسا اوقات حصول علم میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے جواب عنایت فرمائیں کہ ان خواہشات پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں تو یہ کہ اچھی صحبت ہو، تصوف کی کتب کا مطالعہ ہو، علماء باعمل کی صحبت ملے، عاشقان رسول کی صحبت میں مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کیجئے، تو اس طرح اس بہانے بھی مطالعہ ہوتا رہے گا. تو اس طرح تصوف کی کتب کے مطالعے سے انشاءاللہ خواہشات پر قابو کرنے میں مدد ملے گی. خالی چاہنے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس پر آپ اس کو ٹالنے کی بھی کوشش کریں. خواہشات آئیں گی تو اس کی توجہ ہٹائیں، خواہش پر عمل نہ کیا جائے. کہ اگر شیطان کو انگلی دی، نفس کو انگلی دی تو یاد پکڑ لیتے ہیں. اس کی پہلی ہی خواہش پر گلا گھونٹ دیا جائے نا نفس کا، تو دوسری بار خواہش کم ہوگی. پہلی خواہش ہی پوری، یار آج تو کر لو، تو پھر کل پھر یہ ہوگا کہ یار آج تو کر لو یار. پھر اس طرح وہ بغیر کیے چین نہیں پڑے گا. تو پہلی باری جب خواہش ہو نا تو اگر ذہن نصیب اس کو آدمی پورا نہ کرے، یہ مقابلہ کرنا ہوتا. میرا جیسا کہ میں اپنا بتا، میرا معمول ہے کہ آج کل ویسے کچھ عرصے سے معمول ہے کہ یہ طے ہوا انہیں کہ ترغیب دی تھی کہ 2 درس روز کے دینے. تو اب میں 1 درس دیتا ہوں، 2 نہیں دے سکتا، 2 نہیں دیتا. میں نے بول دیا تھا میں 1 دوں گا انشاءاللہ.
تو میرے ناغے بہت کم ہوئے جب سے شروع ہوا ہے. 4 رجب سے شاید یہ شروع ہوا ہے سلسلہ یا 5 رجب سے. تو کوئی 2-3 ناغے ہوئے ہوں گے شاید میرے. وہ کبھی بھول گیا یا اس طرح کی مصروفیت آ گئی کہ وہ نہیں دے سکا. اب میں آج کل جیسے فجر کے بعد دیتا ہوں فیضان سنت کا درس. خیر میرے پاس ہوتے ہیں کوئی ہوتا ہے 1 یا 2 ہوتے ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں یا کبھی نگران شورا ہوتے ہیں. تو کل میری پوزیشن تھکن کے مارے میری تھکن بھی تھک گئی تھی. بالکل ہمت نہیں تھی درس دینے کی. اب میں نے سوچا آج چھٹی یار. پھر میں نے سوچا کہ نہیں آج چھٹی کروں گا تو کل بھی چھٹی ہو جائے گی, پھر روز چھٹی ہوگی. میں نے مرتے پھٹتے درس جو تو میں نے دے دیا گیا درس. پھر آج بھی تھکن تھی, کل سے قدرے کم تھی. تو میرے کو بس حوصلہ تھا کل یار اتنی زیادہ تھکن میں درس دیا تھا, آج تو تھوڑی کم ہے, پھر آج بھی دے دیا میں نے درس انشاءاللہ. تو اس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں کل درس چھوڑ دیتا تو شاید پورا رمضان میرا آہستہ آہستہ چھوٹ جاتا درس. تو اس لیے اگر ہم انگلی پکڑاتے ہیں تو یہ نفس جو ہے نا یہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے, یہ محاورہ ہے کہ اس کی چھوٹی سی بات مان لیتے ہیں تو بھی بڑی باتیں بھی یہ منوا لیتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ اس کی بات نہ مانی جائے, یہ جو کہے اس کا الٹ کیا جائے. وہ غالباً خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ سخت بیمار ہو گئے. تو آپ کے خادمین نے عرض کی کہ وہ فلاں غیر مسلم بابا جی ہوتے نا عامل, تو وہ بہت اس کا علاج چلتا ہے, اگر آپ فرمائے تو ہم آپ کو لے جاؤں. نہیں میں غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا, علاج کروانے کے لیے اس کے پاس جاؤں گا. آپ نے انکار فرما دیا, یہاں تک کہ آپ کا ہوش جاتا رہا, بہت زیادہ طبیعت ناساز ہوئی. تو خادمین جو تھے مریدین وغیرہ نے ہمدردی میں حضرت کو اٹھایا اور جھوٹوں لے جا کر اس کے پاس پہنچا دیا. اس نے کوئی اپنا حساب کتاب کیا, کوئی پھونک وغیرہ ماری ہوگی تو آپ صحت مند ہو گئے, اور دیکھا تو یہ سامنے تو غیر مسلم تھا جس نے علاج کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ اس غیر مسلم سے کہا. تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھ سے وچن لیا تھا, میرے استاد نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ جو بھی تیرا نفس کے اس کا الٹ کرنا. اب جیسے نفس بولتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی تو میں گرم پانی پیتا ہوں, نفس بولتا ہے کہ بریانی کھا تو میں روٹی کھاتا ہوں, میں نفس کا الٹ کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ نفس تمہیں مسلمان ہونے کا کہتا ہے؟ بولا نہیں, تو منع کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم کو دیکھو نا نفس کا الٹا کرنا ہے. نفس بولتا ہے کہ مسلمان مت ہو, تو تمہارے جو طریقہ کار اس کا تم کو اس کا الٹ کرو, ہو جاؤ. اس نے کہا ہو گیا, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. غیر مسلم نے ان پر احسان کیا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ احسان کا بہت بڑا بدلہ چکا دیا کہ ان کے ذریعے اس کو ایمان کی دولت مل گئی. علاج کرنے گئے تھے, علاج کرنے گئے تھے, مریض وہ تھا. غیر مسلم حقیقت میں تو مریض دیکھا جائے تو سب سے خوفناک مرض تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. باب الاسلام سندھ سے آئے ہوئے اسلام بھائی سندھی میں سوال عرض کریں. بابا کچھی میں, کچھی زبان میں. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारा बाबा जान आई से सवाल ये है कि बाज़ इस्लामी भाई मानी खे था तो विच खे था किनारो छॾे था ॾियनि जरा माइक कहिड़ी तरकीब से रखो कि आवाज समझ में अचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारा बाबा जान मुंहिंजो सवाल ये है कि हिते बाज़ इस्लामी भाई रोटी खे था तो विच खाई था उनजो किनारो छॾे था ॾियनि हिन में आई हिकिड़ो रहनुमाई आहे ॿियो मूं लाइ दुआ कयो मुंहिंजे पेट में 5 ॾींहं से इलाही दर्द आहे अल्लाह ताला मूंखे शिफ़ा ॾे पेट जे दर्द में। अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदके में शिफा अता करे। ये रोटी बीच में का हिस्सा खा लेते हैं, किनारा छोड़ देते हैं। यहाँ ऐसे नवाब आए हुए हैं, अभी इनके सवाल से पता चलता है। हम गरीबों ने तो बचपन से किनारे खाए रोटियों के। यहाँ वो अतियात देने वाले के अतियात बंद ना कर देंगे, ये नवाबों का एहतिकाम है और किनारे छोड़ देते हैं। लेकिन खैर मैंने ऐसा देखा नहीं है कि मेरे पास जो इस्लामी भाई आते हैं वो तो किनारे छोड़ते किसी को देखा नहीं है। मुझे लगता है बाबा ये इक्का दुक्का कोई होगा बेचारा वो इनकी नाजों का नजर में पाला। 1-2-4 आए हुए होंगे, इसके अलावा मैं नहीं समझता कि यहाँ नजर नहीं आते इस तरह के। होता ऐसा मसला आ गया होता या मजलिस बता देती, लेकिन इनका शायद बेचारे का वास्ता पड़ा होगा ऐसे 1-2-4 से। तो इन्होंने उनको समझा भी दिया होगा, अब समझाया किस तरह होगा ये इनको पता। समझे? हमारे वो कच्ची मानू है, ये कच्ची मेमन, मैं काठियावाड़ी मेमन हूँ आबाई तौर पर। तो है एक ही सूबा हमारा, एक ही गुजरात हिंद का। तो किनारे छोड़ने की सूरत यह है कि अगर वो किनारे दूसरा कोई खा लेता है तब तो किनारा छोड़ने में हर्ज नहीं है, और अगर ये किनारे गाय बकरी को खिला देते हैं तब भी हर्ज नहीं है। फेंकने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये चूंकि वो आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में अतियात लंगर रज़विया के पैसे हैं। अब हम अगर ये बोलते हर नेक जायज़ काम में इजाज़त दे दो, लेकिन इत्मीनान नहीं है दिल को कि सब इस तरह की इजाज़त देते हो, इतना सबको सोचना नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये कि यहाँ किनारे बिल्कुल खाने होंगे, गाय बकरे को भी खिलाने की इजाज़त हम नहीं देते आपको, ना इसको भूसी टुकड़े में डालने की इजाज़त देते हैं, इसको खा लीजिए। हालत ये है रोटी तोड़ने वालों की, ये टुकड़ा रखा हुआ है लेकिन यहाँ माले मुफ्त दिले दे रहे हैं। पूरी रोटी उठाएंगे, यूं इसका टुकड़ा तोड़ेंगे और टुकड़ा खा लेंगे, यानी कि पूरी रोटी डैमेज कर देते हैं। क्या होटल में ऐसा करते हैं? पल्ले से पैसे देने पड़ते हैं, एक एक रोटी मंगवाते होंगे और पूरी रोटी खाने के बाद मजबूरन दूसरी मंगवाते होंगे, वरना ये नहीं कि वो 4-5 रोटियों के टुकड़े कर दिए और खाया खाया, बाकी काउंटर पे आवाज देगा ना कि साहब से इतने पैसे लो, तो दिल यूं यूं। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो इसलिए हाथ जोड़ता हूं आपको कि पहले टुकड़े खा लिया करें, फिर मेरी रोटियों के टुकड़े किया करें। मेरे दिल के टुकड़े कर देते हैं, जैसे यूं समझे, इतनी रोटियों के टुकड़े छोड़ देते हैं, बराबर में टुकड़े होते हैं। यानी मेरे करीब जो आते हैं उनको मैं देखता हूँ यार, बात औकात टुकड़े होते हैं लेकिन ये बराबर पूरी रोटी उसके टुकड़े बना रहे होते हैं। बराबर से टुकड़ा, एक टुकड़ा चाहिए यार, उठा लो ना। ये मना करेगा तो मैं हूं ना यार, थोड़ी आपको मना करेगा, क्यों टुकड़े मना करेगा? इसके जाती तो नहीं है ना। बिल्कुल यहाँ माशाल्लाह एक से इसार का जज्बा रखने वाले भी साईं भाई आपको मिलेंगे, तो कोई मना नहीं करेगा। तो पहले टुकड़े, और उतने टुकड़े पूरी पूरी रोटी के थप्पा लेते, थप्पे के टुकड़े कर देते, जो बच गए बच गए। वो दारो भूसी टुकड़े में जाते होंगे जिसकी कीमत ना होने के बराबर, तो कीमत क्या थी उसकी? तो पहले टुकड़े खत्म किए जाएं, फिर दूसरी रोटी थोड़ी या थोड़ा अतराफ में देख लिया। वैसे तो चारों तरफ निगाहें नज़ारे कर रही होती है, थोड़ा रोटी का भी नज़ारा कर दिया करें, कहीं टुकड़ा हो तो वही उससे तलब कर लिया करें कि मुझे दे दो। कोई हर्ज नहीं है तलब करने में, आप उसके ज़ात से सवाल नहीं कर रही है, ये कोई मजमूम सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है। इस तरह चावल में भी अधूरे अधूरे थाल छोड़कर, क्या होटल में इतना खाना होता है क्या अधूरी प्लेट छोड़ दें?
उसमें सिंगल पार्सल में पेट भरता तो कोई डबल प्लेट नहीं मंगाएगा। उसमें पार्सल भी ले लेते हैं। और अगर सवा रोटी की भूख है ना, एक रोटी खा ली, अब पता है कि सवा रोटी की भूख है, नहीं एक अब इतना सा खाना है, तो इसके लिए पूरी रोटी कहाँ से मंगाएंगे? सवा रोटी का जो सवा रोटी रह गई है, एक चौथिया, उसका पानी पी लेंगे, क्योंकि उसके वरना पूरी रोटी के पैसे देने पड़ेंगे ना। इसकी जो खराबी पापा जो फरमा रहे हैं, स्पेशली किनारा तोड़ने वाली, अगर मुझे मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, ये उमूमन खराबी पैदा होती है पापा घर से। ये बचपन में इनकी खाने पीने की कुछ इस तरह की तरबियत हुई होती कि बचपन में किनारे छोड़ते हैं, और उस वक्त माँ बाप इनको किनारे खिलाते नहीं हैं, और ये किनारे साइड में रखते चले जाते हैं। डबल रोटी के भी किनारे छोड़ देते हैं, ये रोटी के भी किनारे छोड़ देते हैं। स्पेशली डबल रोटियों के किनारे जो है ना, ये छोड़वाने की घर छोड़ते हैं बच्चे घर में बाज़ औक़ात। अब माँ बाप चूंकि बचपन से बच्चों की इस मामले में तरबियत नहीं कर पाते, लिहाजा जब वो बड़े होते हैं और कहीं चार आदमी में बैठते तो उनके वही खाने पीने की अंदाज वही होता है जो घर के अंदर से इनको मिला हुआ होता है। तो अगर वालिदैन बचपन से ही अपने बच्चों के खाने पीने के हवाले से ऐसी तरबियत करें जैसी इस वक्त मदनी मुज़ाकरे में कई चंद दिनों से हो रही है खाने पीने के हवाले से, तो मैं समझता हूँ पापा कि आज नहीं तो 10, 12, 15, 20 साल के बाद भी जो इस वक्त जो बच्चे घर में हैं, जिनके जो माँ बाप जिनकी तरबियत कर सकते हैं, तो 10, 15, 20 साल के बाद अगर वो बच्चे जब आएंगे कहीं बाहर, तो हो सकता है कि उनकी सुन्नतों के मुताबिक खाना खाने की तरबियत हो चुकी हो। माँ बाप को यहाँ अपना किरदार जरूर अदा करना पड़ेगा। थोड़ा सा दाग लगा होता है तो बोले जली हुई रोटी है, पेट में दर्द होगा, फेंक देते हैं। होटल में नहीं फेंकते होंगे, यहाँ फेंक देते होंगे। जली हुई रोटी से पेट में दर्द होता है, किसने कहा आपको यार? मैंने तो 12 जली हुई रोटी खाई यार, मैंने तो कभी महसूस नहीं किया मेरा पेट स्टील का तो नहीं है यार। अल्हम्दुलिल्लाह 12 जली हुई रोटी खाई, और इनको के पेट में दर्द हो जाता है। ये सब ये कि सुनी सुनाई रोमर, बस ये अफवाह जद्दी पुश्ती शायद चल रही है, तो जमाने से मैं सुन रहा हूँ कि जली हुई रोटी खाने से पेट में दर्द होता है, फेंक देते। और जली हुई भी पापा शायद वो जो ब्राउन ब्राउन होती है ना, शायद उसको भी जली हुई जी, कहते हैं। थोड़ा सा दाग लग जाता है बाजों का, तो बड़ा टुकड़ा फेंक देते हैं कि ये जली हुई है। यार ऐसा नहीं करो यार, क़यामत के हिसाब से डरो। 70 रुपए किलो रोटी फ्रेश है बाबा, अगर किलो से लेना फ्रेश रोटी, और फ्रेश रोटी, और भूसी टुकड़ा की रोटी 20 रुपए किलो बिकती है बाबा। 20 रुपए की किलो, और वो भी पानी उड़ जाता होगा, इसका सूख जाता होगा। और उसमें भी जो ये कह रहे हैं कि ये भी ऐसा है न वैसा है, तो वो खरीदने वाला भी फिर इसमें फिर इतना बार्गेनिंग मारता होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें रोटी का एहतराम करना नसीब फरमाए। आमीन आमीन। इनकी नियत तो करवा ले बाबा, अगर सच्ची सच्ची नियत बनती हो तो। नहीं, ये किनारा खाने की आदत डालो यार, ऐसा नहीं करो यार। नवाबी अंदाज घर में भी नहीं, मस्जिद तो मस्जिद, घर में भी। और ये माँ बाप वाकई यानी कि बच्चा है बच्चा है बच्चा है, फिर ये बच्चों का बाप बनता है तब भी बच्चा ही रहता है। फिर बच्चे को भी सुननी पड़ी ना, हमने चलो पर्टिकुलर उंगली करके नहीं बताया कि ये करता है, लेकिन अगर आपका ही अगर बच्चा ऐसा करते करते अगर अभी तक यहाँ पहुंचा था, तो आज इस बच्चे की नेक नामी तो नहीं ना हुई ना, बदनामी हुई ना। चले एक हल्के में बैठकर भी अगर इसको 4 आदमी ने देखा तो 4 आदमी इसके बारे में कोई अच्छी बात तो नहीं करेंगे ना। अब ये बेचारा बोल भी नहीं सकता कि मैं क्या करूं, मेरी तरबियत ऐसी हुई थी कि मेरे को नहीं किनारा उतरता गले से नीचे। तो अभी से ही वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को एक तो हर चीज हलाल तैयब जो भी चीज घर में पकती है खिलाने की आदत रखें। बच्चा ये भी नहीं खाता ये भी नहीं खाता, आगे जाकर बच्चे को बाहर तकलीफ हो जाएगी। हर जगह पर इसका फरमाइशी प्रोग्राम बाहर नहीं चल सकेगा। तो हर एक को इस तरह गौर करना चाहिए, और इस्लामी भाई भी नियत करें कि अब ये रोटी के ज़ाया होने को बचाएंगे। साथ ही साथ ये भी नियत करें कि अगर किसी को इस तरह रोटी और खाने पीने के हवाले से आप बेकदरी करता पाएं तो डांटने और झाड़ कर समझाने के बजाय, अगर ये मिजाज अल्लाह ना करे किसी में हो, तो प्यार और मोहब्बत के साथ नेकी की दावत देकर इनफादी कोशिश करके समझाएंगे तो उम्मीद है कि वो समझ जाएगा। आए यहाँ सीखने के लिए, अल्लाह की रहमत है। ये समझाना नरमी से, आप जैसे बुजुर्गों का मामला कुछ कह नहीं सकता मैं। अब ये कि जैसे कि कोई बुजुर्ग सुन रहे होंगे, वो अगर किसी को देखेंगे, देख मदनी मुज़ाकरे में क्या सुना था,
नवाब का बच्चा कहीं का, उठा ये किनारी फेंक दी तूने, ऐसा नहीं करने का। वो नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, नरमी और प्यार से ही तरकीब फरमानी है आपने। है फलाह कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी। इनको चाहिए कि लंगड़े रजविया में अपना हिस्सा मिला लें। ये तो शुरू से बोल रहा हूँ, इससे भी हो सकता है शायद खाने पीने की कदर बढ़ जाए कि यार अपने पैसे लगे हैं यार। अल्लाह तौफीक दे। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, खुदा जाने किस किस ने दिए। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। पैसे की बात नहीं करो, बाकी जान भी कुर्बान, अभी नारा लगा देंगे। चावल भी बहुत बेदर्दी से खाए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, हड्डियों में, मसालों में, दे चावल दे चावल। अब मेरे करीब होते ना तो वो तो संभल जाते होंगे, कुछ तो पहले वो रोप की वजह से संभल जाते होंगे, दूसरा मैं उठवाता भी रहता हूँ, फिर भूल जाते हैं बात बेचारे। रोटी तोड़ने का तरीका नियतों में भी करवाता हूँ कि रोटी थाल के ऊपर बीचों बीच करके सीधे हाथ में पकड़ के उल्टे हाथ से निवाला तोड़ना है, भूल जाते हैं। फिर कभी कभी हाथ पकड़ के वो बीच थाल में करना पड़ता है, फिर भूल जाते हैं। मेरे को लगता है ये हिर्स इतनी होती है कि यार मैं ये सब लवाजमात करने बैठूंगा तो मैं भूखा नहीं रह जाऊं। छोटा निवाला नियत इंशाअल्लाह, निवाला इतना बड़ा लेना है, लपेट कर ऑफ करके डालना है, धक्का मारना है। भाई हिर्स का अपना हिस्सा है और यकीनन ये आपका अपना एक जबरदस्त तजुर्बा है। आप तो एक अरसा हो गया इस्लाम भाई के साथ खाते पीते हुए, लेकिन मेरा पापा इस तरह जाता है कि हिर्स के, ये हिर्स भी यही सारे खाने के अंदाज बाबा आए घर से। आप अगर माँ बाप को मतलब ये आए आपके पास बेटा, अब ऐसा नहीं हो सकता बाबा का एक शख्स 17-18 साल से बाबा जिस अंदाज से खाना खा रहा है और अब हमारे पास आकर बैठा है और हम बोले कि थाल के ऊपर रोटी करके तोड़ो। 18 साल से ये जिस तरह रोटी तोड़ रहा है तो ये हम वो हाथ तो बोल देगा, लेकिन जब ये रोटी उठाएगा ना तो ये 18 साल वाली आदत के ऊपर भी चला जाएगा। फिर हम हाथ पकड़ के इसका थाल के ऊपर ले आएंगे तो उसका वो 18 साल का जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये फिर इसको पीछे ले जाता है। तो ये भी हम समझाते रहे और अल्लाह करे कि घर में तरबियत हो जाए बाबा। घर में ये तंदूरी रोटी नहीं होती है, आमतौर पर घर की चपाती होती है, वो इतने उसके टुकड़े इतने गिरते नहीं है, इसके गिरते। डबल रोटी के जर्रात ज्यादा गिरते, खासकर कड़क डबल रोटी होती है ना, वो तो लेनी ही नहीं चाहिए, इसकी इजाद खत्म करवा देनी चाहिए। इतनी जाया करते हैं, इतने ये जर्रात काबू में आते नहीं। तो बहुत ज्यादा जहन बना हुआ हो ना किसी का, तो वो क्या कड़क रोटी खाने का मेरे अपना अंदाज जो तजर्बा कि इसको या तो इसको बड़े बर्तन पर यूं इसको यूं दबो कर थोड़ा तरकीब बना ली तो इसके जर्रात गिर जाएंगे, काफी हद तक गिर जाएंगे। फिर तोड़ेंगे तो कम गिरेंगे, मगर वही बीच में थाल के या जो ये बर्तन उसके बीच में तोड़े, या ये कि उसके काट कर छोटे पीस कर लिए जाए। और अगर अब भी जर्रात गिरते हैं तो इसको यूं मुट्ठी में मसल दिया जाए तो फिर वो जर्रात आ जाएंगे इसमें। भले जर्रात सालन में चले जाए, पतीली में चले जाए, कोई नुकसान नहीं करता, सही है, गिजा है, पता भी नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएंगे। एक आमतौर पे इतना नहीं, मसाला खराब नहीं होगा, मसाले में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा। जाया एक दाना भी, एक जर्रा भी नहीं होना चाहिए। दाना भी हड्डियां जो उठाते हैं साफ करें इसको, हड्डी को एक एक दाना चुने, थोड़ा झटका मारेंगे तो दाने निकल आएंगे, मसाला निकल आएगा। टमाटर होता है वो खाने का होता है, बहुत महंगा होता है। ये टमाटर अगर बिरयानी में तो उसका वो पूरा गुच्छा टमाटर का मसाले का और दाने लगे तो ये फेंक देते। अरे ये खाने की चीज़ है, यही तो ये फायदे वाली चीज़ है, सब्जी है, ये बहुत फायदा करती है। गरम मसाले ज्यादा होते हैं ये नुकसान करते हैं, तेल घी ज्यादा होता है ये नुकसान करता है। तो यूं खाने में भी बहुत गिराते हैं, थाल अधूरे छोड़ के उठ जाते हैं और इस तरह मतलब हजार रुपए का खाना जाया कर देते हैं इन एतकाफों में। खासकर यहाँ आए हालांकि अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन यार इस तरह की बहुत
بے احتیاطیاں کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، خوب احتیاط سے کام لے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو، قیامت کے روز ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے، کیسے دیں گے؟ جو دانہ گر گیا اس کو اٹھا لیا جائے، اٹھانا بھی نہیں آتا، سچی بات یہ ہے، روٹی کے ذرات اٹھانے کا میں پریکٹیکل کر کے سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، تب بھی بعض بات سمجھ نہیں پڑتی، پھر وہ چٹکی سے اٹھا، چٹکی سے کیسے اٹھے گا یار، یہ چھوٹا سا ذرہ ہے، تو یہ شہادت کی انگلی ایسی یہ ذرہ ہے، یہ لگا ہوا ذرہ مثال کے طور پر، یہ یوں اٹھائیں گے نہیں پھسلتا رہے گا، یوں نہیں آئے گا ہاتھ میں، اس کو یوں کرنا پڑے گا۔ اب پھر یہ تھوڑا لواب بھی لگ جائے گا تو اب دوسرا بآسانی اٹھ جائے گا، یہ چپک جائے گا، اس سے یوں انگلی لگائی یوں، اب یوں اٹھاؤ گے یا یوں نوالے سے اٹھاؤ گے تو یہ اٹھے گا نہیں، تو بیچاروں کو اٹھانا بھی نہیں آتا، اس کا مطلب یہ دانے وغیرہ اٹھاتے شاید نہ ہو، روٹی کے ذرات تو اٹھانے کا شاید تصور بھی نہ ہو، دانے 2 انگلیوں سے اٹھ جائیں گے، لیکن وہ اگر ہاتھ سے کھانے سے آلود ہے نا تو وہ 2-4 دانے اور گر جاتے ہیں، ایک دانے اٹھانے جاتے ہیں، تو پھر الٹے ہاتھ سے اٹھائیں، الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کے سیدھے ہاتھ میں رکھیں، سیدھے ہاتھ سے منہ میں رکھیں، اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یوں الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں دانے گرنے کے لیے، چلو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اب یہ دانے جو اس میں گرے نا اب یہ الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے ہیں، کہ الٹے ہاتھ سے نہ پھانکا کرے بلکہ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ میں یہ دانے ڈال دیں اور سیدھے ہاتھ سے کھا لیں۔ کہ حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے۔ اور روٹی کے احترام کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلطان 2 جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا ہے نا، اٹھایا اور یوں پوچھ لیا گرد وغیرہ، تو اس کو لے کر پوچھا پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو، کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بہت برا انسان تھا، میں گالی بھی بکتا تھا اور نماز تو ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑھتا تھا۔ آج الحمدللہ جب سے میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے اس دن سے ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں چھوڑتا الحمدللہ، اور جس دن سے مدنی چینل دیکھا اس دن سے میں نے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے اور ماشاءاللہ داڑھی بھی سجا لی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ ماشاءاللہ گناہوں کی توبہ کی، یہ تذکرہ نہیں کیا، گناہوں کی توبہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، گناہوں کا اظہار ویسے تو گناہ ہے لیکن دوسروں کی عبرت کے لیے ترغیب کے لیے اگر کیا تبھی توبہ کا تذکرہ کرنا چاہیے، کی ہوگی توبہ انہوں نے بتانا بھول گئے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کروا دیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں۔
मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, शेख तरीक़त अमीर अल-सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाए आप भी दोहराएं। इसकी बरकत से आप सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया अत्तारिया में दाखिल हो जाएंगे। वो नाज़रीन व हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेहतर बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अल-सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं। आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीअत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजी, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आलीशान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के गुलामों में
اٹھا صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ماشاءاللہ کثیر اسلام بابا. یہ جواب وہ اسلام بھائی دیں گے جو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتے ہیں. اب تو چھاٹی کرنی پڑے گی، 30 دن کا سفر کریں. اچھا ارے اتنے سارے جب جانتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں پتہ چلے گا جانتے ہیں کہ نہیں. بھائی یہ اس سے مراد پوری کائنات میں ہے یا صرف اس امت میں ہے؟ تو یہ بنگلہ دیش کے اسلام بھائی پوری کائنات میں. ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل پوری کائنات میں کون افضل؟ سرکار کے بعد. سرکار کے بعد. میں نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ. میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ فرما رہا ابھی کہہ گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل کائنات میں. خیر اللہ تعالی سے تو خیر یہاں کوئی ہے نہیں، مقابلہ ہی نہیں معاذ اللہ. وہ مخلوقات میں. پیارے باپا جان میرا نام محمد الفسانی اتاری بنگلہ دیش حبیبگنج شہر سے آپ کا بارگاہ میں 30 دن کے لیے اعتکاف میں آیا ہوں. تو آپ کا جو سوال کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل. بھائی میں وہی بھول گئی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد. جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میں سمجھ گیا ساروں نے ہاتھ اٹھایا تھا نا، میں ان کو گرفتار کر لو 12 ماہ کے لیے. 12 ماہ چلیں جی باپو. مخلوقات میں یہ سارے ہاتھ اٹھانے والے میرا غلط. اب بتائیے کہ ساری مخلوق میں سرکار کے بعد کون افضل ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جو جواب دیے نا اس کے مطابق ہاتھ اٹھواتے نا کہ ہاں نہیں وہ سارے ہاتھ نیچے ہو گئے. وہ اچھی توجہ دلائی آپ نے. مدینہ اتنے سارے جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر بھی کریں گے ماشاءاللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. جواب درست ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. پاپا یہ اسلام بھائی بھی یہی جواب دے رہے تھے. مدینہ ان کو بھی اگر 30 دن کے لیے قبول فرما لیں تو ان کو بھی تحفہ دے دیتے. 30 دن کے لیے؟ جی پاپا. ماشاءاللہ. آپ بھی لے لو. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارا بابا جان میرا نام مختار احمد اتاری شکارپور سے. جی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہے تو میں باپا کو ایک سوال عرض کرنا چاہتا کہ باپا میری رہنمائی فرمان. میں زلفاں رکھی ہیں نا باپا اتنے کلمہ کے جڑے وال نے یہ میرے کن تے آتے ہیں تو مینوں الجھن ہوتی ہے مینوں عجیب جہا لگتا تو میں ترشوا دینا کٹوا دینا وا اتوں. تو باپا ایسا کرنا زلفاں تے کوئی اثر تو نہیں پہنتا کوئی ثواب اس کمی تو نہیں آتی؟ زلفیں سر کے پورے بال ہوتی ہیں زلفیں. تو اب یہ کہ جیسے یہاں ہڈی ہے نا یہ ہڈی کے اوپر یہ سر کے بال ہے یہ بیچ میں ہڈی ہے یہاں اس ہڈی سے ہڈی کے نیچے داڑھی شروع ہو رہی ہے اوپر سے بال کاٹ دیے گناہ نہیں ہے. کسی نے زلفیں نہیں رکھی تب بھی گناہ نہیں ہے لیکن اب زلفیں رکھنی ہے تو پورے بال رکھنے ہوں گے. تو یہ
इस तरफ से दिखाते हो। ये बाल जो है ना, ये हड्डी के, पापा उस तरफ से। ये हड्डी के ऊपर के बाल आपने जो तरशवाए थे, तो ये ना तरशवाएं, उलझन या नफ्सियाती असर होगा आपका। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये खुद ही तरकीब बन जाएगी इसकी, तो ये कान के पीछे जा सकते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। मेरे भी बड़े हैं, लेकिन कान के पीछे चले जाते हैं, और ये आ भी जाते हैं इधर, तो कोई आदत पर है, आदत पड़ गई तो कोई फिर उलझन नहीं होती थी। तो अभी सवाब भी चाहिए और उलझन भी नहीं चाहिए, तो ये वो उलझन नहीं है ना जो वाकई उलझा के रख दे। नफ्सियाती असर मेरे ख्याल में ये है। इस फिर बोलेंगे दाढ़ी से भी उलझन होती है कि मुंह में चले जाते हैं खाना खाते हुए। संभालो, दाढ़ी रखो लेकिन मुंह में ना जाने दो, इसको एहतियात करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बाज इस्लामी भाई ये जुल्फों को हल्की कर देते हैं, बीच में से बाल कम करवा देते हैं और जुल्फें रखते हैं। तो क्या दिखाने के लिए रखते हैं? ये जुल्फें तो नहीं ना हुई ना, सही मानों में जुल्फें वही है कि सर के पूरे बाल रखे जाएं, कहीं से उसको तराश खराश ना हो। तो ये बीच से कैंची से कम करवा देते, हल्की करवा देते हैं। तो इनको अगर इस बेचारों को पता नहीं हो तो आइंदा ख्याल फरमाए, जुल्फें रखनी है तो पूरी रखें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान से आए हुए इस्लामी भाई बरोही जबान में बाबा सवाल अर्ज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रा पर जबर है, बरकातुह। बरकातुह। ये मुख्तियार अहमद कादरी सुल्तानी डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान। मुख्तियार नहीं है बेटे, मुख्तार। मुख्तार अहमद कादरी सुल्तानी डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान। सीदेना एतिकाफ अड़ी बसुरड। जेबा बाबा जान कना सवाल दादे के बाजाक तेना मसिनते सौदा केर और सौदा करो का घलेर और बाजाक अदला बदला केर दाड़ के अंत हुकुमे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। फिर एक बार कहें, दुरुस्त कहें। व बरकातुह नहीं, व बरकातुह। व बरकातुह। रा पर जबर है, मदीना बालेगान में दाखिला दे दो वही इनको। व बरकातुह या व बरकातुहु भी कह सकते हैं। हु रा पर जबर है, इसको रटते रहे। व बरकातुह व बरकातुह व बरकातुह व बरकातुह। हाँ अब सही है, इसी तरह कहना इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे बापा जान, इनके सवाल का खुलासा यूं है। सोने बापा जान की बारगाह में अर्ज है, जो लोग अपनी बेटियों को बेचते हैं और जो इनको खरीद कर शादी करते हैं, और वो जो लोग अदला बदला करते हैं, इनके बारे में शरई हुक्म क्या है, इरशाद फरमा दीजिए। अदला बदला क्या? वो वट्टे वट्टा सट्टा, वट्टा सट्टा जो करते, शादी में वट्टा सट्टा करते, ये बुरा है। जी जी बाबा, रिश्ते में जो यानी बेचते भी हैं, मतलब बलूचिस्तान में है ये कारोबार। बापा वो यूं है कि वो जैसे निकाह किया ना अपनी बेटी, तो उसको उस रकम ले लेते हैं ना उसकी, ठीक है इतनी रकम ले लेना, मेरी बेटी से शादी कर लो। ये और चीज है, बेचना तो ना हुआ ये। इसी को शायद बेचना कहते हैं, क्योंकि मेरा यही बताएंगे ये बलूचिस्तान वाले कि अगर अब वो अगर इसी को ये बेचना कहते हैं तो ये बेचना तो ना हुआ, ये तो रिश्वत है। बेचना नहीं है, ये रिश्वत है। अगर जैसे हम और चीजें बेचते हैं, बेटी बेच दी और बस अब भूल गए, जैसे कि अब उसकी हो गई खलास। तो अगर ये वाकई बेचना है तो हराम है। बेटी बाप बेटी को कैसे बेच सकता है? बाबा ये खरीदना भी हराम है। कुछ इसकी तफसील इस तरह बता रहे हैं कि 2 लाख 3 लाख लिए जाते हैं और उसका वो जहेज लेकर देते हैं। अच्छा, यानी
یہ جس طرح ہم اور چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں یہ نہیں ہے مراد. باپا یہ صورت بھی ہوگی. یہ بلوچستان میں میرے قافلے میں جانا ہوا تھا باپا بہت پہلے, تو وہاں جو ہے نا وہ یہ صورت دکھی تھی نا کہ اس طرح جو ہے وہ جیسے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے جو بھائی 2 لاکھ روپے مجھے دے دینا, میری بیٹی سے نکاح کر لو نا. تو اب وہ نکاح اس کا کر دیتے 2 لاکھ اپنی جیب میں. یہ تو رشوت ہے. اور دوسرے سورج امین بھائی بتا رہے ہیں کہ شاید اس طرح جو ہے وہ جہیز کی رقم بھی شاید لیتے ہوں. یہ تو شاید یہاں پر بھی ایسا ہوگا. ٹھیک ہے وہ ہمارے یہاں جہیز کی تو یہاں شرائط مدد کر دیتے ہیں, برادریوں میں ہے, مختلف برادریوں میں. تو یہ بھی شرائط جہیز کی بھی یہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے, غلط ہے. جہیز اصل رہتا ہے ملک لڑکی کا, لڑکی کی ملک پر باقی رہتی ہے. اور یہ جو 2 لاکھ لیتے ہیں, 3 لاکھ لیتے ہیں, 1 لاکھ لیتے ہیں کہ تب بیٹی دوں گا, تو یہ تو رشوت ہے, یہ بھی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. وٹا سٹا, وٹا سٹے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس کا معنی میں سمجھتا ہوں وٹا سٹا کہ جیسے 2 بہنیں 2 بھائیوں کے پاس, یہی ہے نا وٹا سٹا. جی باپا. ایک باپا بہن کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کی بہن اس کے یہاں, اس کی بہن اس کے یہاں. ہمارے یہ وٹا سٹا بولتے ہیں, شاید اس کو پانجے وہ چنتا یار, وٹا سٹا نہیں بولتے, کچھ بولتے ہیں اس کو بھی شاید. پنجاب میں اس کو وٹا سٹا کہتے ہیں باپا. جی وٹا سٹا ہی بولتے ہیں. اچھا. تو وٹا سٹا میں کوئی ایسی شرعی خرابی ہے تو آپ بتا دیجیے, مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں یعنی شاید آپ وہ فرما رہے ہو کہ جو غالباً کبھی سنی نہیں ہے کہ اپنی بہن کا نکاح اس سے کیا, اس کی بہن کا نکاح ادھر کیا, اور مہر یہی کہلایا نا. یعنی مہر کوئی رقم نہیں رکھی, یہ نکاح ہی مہر گئے, یہ نکاح شغار, یہ حرام ہے. تو یہ تو صورت جائز نہیں ہے. مہر تو واجب ہوتا ہے. اب یہ کہ مہر تو اب یہ کر بھی لیا وٹا سٹا ان لوگوں نے, لیکن میرے مثل تو واجب ہی رہے گا کہ یعنی کہ جو اس وقت یعنی کہ مہر رائی جو وہ دینا تو پڑے گا. سائل کو شاید پتا ہو کہ بلوچستان میں شاید ایسا پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا. یہ جو ہے آئیے جنہوں نے سوال کیا وہ بتا سکتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے. پاپا وٹا سٹا کی جو تفصیل یہ بتا رہے ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک گھر میں سے لڑکا لڑکی اور دوسرے گھر میں سے بھائی بہن, یعنی ایک 2 بہنیں 2 بھائی, 2 بہنیں 2 بھائی. لیکن یہاں ایک خرابی یہ نظر آتی ہے کہ اگر ایک کا گھر کسی طرح سے نہیں چلا تو وہ دوسرا بھی نہیں رہنے دیتے ہیں. یعنی اگر ایک نے طلاق دے دی تو وہ اپنی بہن کی بھی طلاق دلوا دیتے ہیں. اس طرح سے وہ ترکیب یہ بھی خرابی ہے ظاہر ہے. اور ویسے وہ مہر کا جو مسئلہ ہے, یہ مہر کا کہہ رہے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. مہر تو اپنا ہوتا اپنا ہے نا. جی جی. تو پھر یوں وٹا سٹا جو یہ کہہ رہے ہیں اگر یہی ہے تو پھر تو جائز ہے, تو کیا حرج ہے. امین بھائی نے پاپا جو توجہ دلائی نا کہ یعنی ادھر بہن بھائی نا, اب نکاح ہوا تو اب اس ایک نے جب طلاق دی نا, اس کی بہن کو طلاق دے دی ہے, تو وہ بولے گا میں بھی تیری بہن کو طلاق دے دوں گا. یہ تو ضمنی خرابی ہے نا, اس سے وہ وٹا سٹا نکاح پر تو اثر نہیں نہ ہوا, نکاح تو ہوا نا. اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہو ضروری بھی نہیں ہے کہ طلاق ہوتی ہو. اور ہر خاندان میں اسی طرح طلاق کے بدلے طلاق دی جاتی ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. باپا مطلب بعض ایسے خاندان ہوتے ہوں گے جو اب ان چیزوں میں میچورٹی بھی بعض اوقات آ جاتی ہے. کئی ایسی چیزیں تھی جو جہالت پر مبنی خاندانوں میں رائج ہوتی تھی, لیکن میچورٹی آ جاتی ہے, بعض اوقات لوگ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا مطلب کہ ایک طرح سے ویرودھ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا بھی, لیکن یہ ہے کہ ایسا ہے صحیح نا کہ ہے اگر تو غلط ہے. جہاں ہے وہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب کم ہو گیا ہوگا, کم ہوتا جا رہا ہے. یہ معلومات میں اضافہ, پھر مختلف ذرائع سے اس طرح کی معلومات ہوتی رہتی ہے نا. مدنی چینل بھی انشاءاللہ یہ معلومات فراہم کرتا رہتا ہے نا, طرح طرح کی معلومات. تو جہاں مدنی چینل چلتا ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ تو اخلاقی تربیتیں ہوتی ہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں میں، یہ مجھے کوئی اچھا سا جواب دیجیے۔ ہاں احساس کمتری ہے کچھ آپ کے پاس؟ اس کا کوئی مضامین ملتے نہیں ہے اسے دینی کتابوں میں۔ احساس کمتری، احساس محرومی، احساس برتری، یہ پتہ نہیں اصطلاحیں ہیں یہ تو کہاں سے آئی؟ احساس کمتری برتری کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے، دینی کتابوں میں ایسا نہیں ملتا، میں نے نہیں پڑھا۔ اس کو ہم کسی اور نام سے بھی ہو سکتا ہے موسوم کرتے ہوں، لیکن یہ بابا یہ ایک نہیں ہوتا، یعنی کوئی جیسے کہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو اپنی بدصورتی پر احساس کمتری، کسی خوبصورت کو دیکھ کر، کوئی غریب ہے تو اس کو غربت کے حوالے سے امیر کو دیکھ کر اس کو احساس کمتری، کوئی اچھا بیان نہیں کر سکتا تو کوئی اچھا بیان کر لیتا تو اس کو دیکھ کر احساس کمتری۔ تو اصل میں یہ بھی مختلف شعبوں میں منقسم ہے، تو آخر کس کو کس معاملے میں احساس کمتری کا وہ شکار ہے؟ اگر کسی معاملے میں سے کمتری کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے جو کمتر ہے اس کو دیکھے گا تو اس کا یہ احساس کمتری جاتا رہے گا۔ اس کے مطلب کہ نفسیاتی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں اس احساس کمتری کی صراحت کے ساتھ تو نہیں پڑھے گئے لیکن اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ جس کو سامنے رکھا جائے۔ تو جیسے کہ ایک واضح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ تو یہ بھی ایک ایسی فیلنگز آتی ہے، محسوسات ہو جاتے ہیں کہ آدمی بہت ساری چیزوں سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، ایسے بات چیزیں آتی ہے جس سے انسان اپنے ان محسوسات جو یہ لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس سے باہر آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ کہ آپ علم دین کی طلب میں نکلے اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی یا جوتی کہیں ضائع ہو گئی، اور پھر یہ کہ نماز کے وقت مسجد میں گئے تو باہر ایک فقیر دیکھا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے، تو آپ جا کر مسجد کے اندر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ یا اللہ میں جوتی کو رو رہا تھا کہ میں علم دین کی طلب میں نکلا ہوں اور میرے جوتے غائب ہو گئے، اس بیچارے کے تو دونوں ٹانگ ہی غائب ہیں، تیرا کرم ہے کہ میرے ٹانگ تو سلامت ہے۔ تو اس طرح جس کو احساس کمتری وہ اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو احساس کمتری کا علاج نہیں ہوگا، نیچے دیکھے میرا مکان جو ہے وہ کرائے کا ہے، آئے دن مکان مالک تنگ کرتا ہے، اونرشپ نہیں ہے، اتنوں کو اونرشپ ہے مجھے نہیں ہے، اب اس کو روتا رہے تو یہ بیکار ہے۔ کرایہ دار کرائے کے مکان والا فٹ پاتھ پر سونے والے کو دیکھے کہ یار مجھے چھت تو ہے چھپانے کے لیے، یہ بیچارہ بارشوں میں کیا کرتا ہوگا، سردیوں میں کیا کرتا ہوگا، سخت گرمیوں میں کہاں پناہ لیتا ہوگا، بیچارے پاس کوئی مکان ہی نہیں ہے۔ میرے یہ اکیلا ہے، میرے بال بچے تو ہیں جس سے کچھ دل تو بہل جاتا ہے، سکون تو ملتا ہے، کوئی مطلب تکلیف ہوتی ہے تو کوئی ہمدردی تو کرتا ہے، اس کو تو بیچارے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسوں کو دیکھے نا، لاوارثوں کو دیکھے۔